السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک دجال کب آئے گا، دجال کی نشانیاں، دجال کہاں ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ سے بیان کریں گے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ روح زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے اور اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ اچانک صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علیم داری نے مجھے فرمایا ہے کہ وہ 30 افراد تھے، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم ایک جزیرے پر پہنچے۔ انہوں نے وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، اور کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ ہی میں تم سے کچھ سنوں گا، تم وہاں اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک آدمی شخص تمہارا بڑا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، وہ ملنے کا بھی بتائے گا اور سنے گا بھی اور بتائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اور اس نے پوچھا عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی، لیکن اب تو وہ تمام عرب پر غالب ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، ذکر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے پوچھا سبحان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور اس نے کہا میں دجال ہوں، کہتا قریب ہی میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ طیبہ یہی شہر ہے۔ بعد میں کہا کہ روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا۔ حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ سائڈ کی طرف موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان قاف رے یعنی کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا میں بری حالت ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے سے اس دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی، علمی اور روحانی قحط برپا ہوگا، دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال مشرق کی طرف سے اصبہان یا خراسان شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ماہ کے برابر اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔
دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کرے گا۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو ان کے دیکھتے ہی دجال ایسے گھولے گا، میلٹ ہوگا جیسے پانی میں نمک گھولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس کے فالوورز کو یعنی کہ ہمراہ جو بھی ہیں زندہ نہیں چھوڑیں گا۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ شکریہ والسلام۔